کہ اگر آپ جنرل ڈائر بننا چاہتے ہیں بن جائیے، لیکن یہ نہ بھولیے کہ انگریزوں کا حشر بہت برا ہوا، اور یہ بھی نہ بھولیے کہ مسلمان وہ قوم نہیں ہے جو آپ کی دھمکیوں سے ڈر جائے۔ دھمکی اسے دیجیے جو ڈرنا جانتے ہو۔ مسلمان اپنے آپ کو ڈر اور خوف سے اوپر اٹھا کر اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے آگے بڑھتے ہیں، اس لیے آپ ہمیں نہ ڈرائیے۔ بنیادی طریقے پر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کا یہ کہنا ہے کہ جو ترمیم لائی گئی ہے اور جن کے ذریعے وقف جائیدادوں کا خطرہ ہے، وقف جائیدادوں کو خطرہ ہے، ان ترمیمات کو واپس لیا جائے۔ قانون تو 1995 کا بنا ہوا ہے اور وہ قانون مستحکم ہے، مضبوط ہے۔ ہم اس قانون کے بحالی کا مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن جو ترمیمات لائی گئی ہیں جن کی وجہ سے وقف جائیدادوں کو خطرہ ہے، ہم ان ترمیمات کی واپسی کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور یہ ہمارا قانونی اور جمہوری حق ہے کہ اگر کوئی چیز ہم نقصان دہ سمجھ رہے ہیں تو ہم اس کے بارے میں اپنی رائے مضبوطی کے ساتھ رکھیں۔ تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو ترمیمات نئی لائی گئی ہیں ان کو حکومت واپس لے، اس لیے کہ اس کی وجہ سے بہت ساری دشواریاں پیدا ہوں گی۔ رہ گئی بات اس کی کہ آج جو نشست کی گئی اس کا مقصد کیا تھا، تو آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے سارے ملک کے مسلمانوں کے لیے گائیڈ لائن جاری کی ہے کہ ہمیں نئی لائی جانے والی ترمیمات کے خلاف پرامن احتجاج کرنا ہے اور اپنی بات پوری طاقت کے ساتھ رکھنی ہے۔ حکومت سے مطالبہ کرنا ہے کہ اسے واپس لیں۔ اس سلسلے میں یہ آج کی نشست رکھی گئی تھی تاکہ شہری سطح پر ہم احتجاج کا کیا راستہ اپنائیں، اس پر غور و خوض ہو۔ اللہ کا فضل ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوئے، جماعتوں کے نمائندگان بھی آئے، مسلکوں کے ذمہ دار بھی آئے، سیاسی پارٹی کے حضرات بھی آئے، علماء اور شہر کے سرکردہ حضرات بھی شریک ہوئے۔ یہ خوش آئند بات ہے کہ تحفظ اوقاف کے لیے، تحفظ شریعت کے لیے یہ شہر بیدار ہے، اور ماضی میں بھی ہمیشہ اس شہر نے اپنی زندگی اور بیداری کا ثبوت دیا ہے، اور انشاءاللہ وقف کے سلسلے میں بھی ہم اپنی پوری طاقت کے ساتھ آواز اٹھائیں گے، اور اللہ نے چاہا تو یہ آواز مؤثر بھی ہوگی اور مضبوط بھی ثابت ہوگی۔ احتجاج کا سلسلہ تو اب شروع کر دینا ہے۔ اس سلسلے میں ایک ہفتہ پورا تحفظ اوقاف کے سلسلے میں ہفتہ منایا جائے گا، اس آنے والے جمعہ سے اگلے جمعہ تک انشاءاللہ، اور تحفظ اوقاف کارواں بورڈ کی طرف سے نکالا جائے گا، اور جیسی جس علاقے کی نوعیت ہے اس کے اعتبار سے احتجاج ہوگا۔ جلسے بھی ہوں گے، جہاں دھرنے کا موقع ہوگا دھرنا دیا جائے گا، اسی طرح جہاں ریاستوں میں حالات اس کے لیے سازگار ہوں گے وہاں ریاستی سطح پر بھی دھرنا دے کر علامتی گرفتاری بھی پیش کی جائے گی، اور اس کے لیے جو تدبیریں ہو سکتی ہیں وہ اختیار کی جائیں گی انشاءاللہ۔ شہری سطح پر یہ ہے کہ آج بہت ساری تجویزیں آئی ہیں، ان تجاویز پر غور و خوض کے لیے کمیٹی بنائی جا رہی ہے۔ وہ کمیٹی ان تجاویز پر غور کر کے ایک لائحہ عمل بنائے گی کہ شہر میں ہمیں کیا کیا کرنا ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں شہریان سے کہ آپ جیسے ہی جس تحریک کا اعلان ہو اس میں شریک رہیں، مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھیں۔ انشاءاللہ بتی گل تحریک بھی ہوگی، یہ 30 اپریل کو رات 9 بجے اس کا اعلان کیا گیا ہے، تو انشاءاللہ اس کا بھی باضابطہ اعلان آئے گا۔ جمعہ کی نماز سے پہلے تقریریں بھی ہوں گی، اور کوشش ہوگی کہ ہم پرامن رہتے ہوئے جس راستے سے احتجاج کر سکیں احتجاج اپنا درج کرائیں۔ مسجدوں کے معاملے میں جتنے بھی معاملوں میں کوڈ جایا گیا ہے، اکثر بیشتر اس میں مسلمانوں کے خلاف ہی فیصلے آئے ہیں، اس کے باوجود بھی کوڈ کا عدالتوں کا راستہ بہرحال ہمیں اس ملک میں رہتے ہوئے اپنانا ہوگا، لیکن
عدالتوں کے علاوہ بھی ہمیں راستے اپنانے پڑیں گے، اسی لیے ہم دونوں راستے پر چل اگر رہے ہیں۔ سرکار جنرل ڈائر والا کام کرتی ہے تو کیا راستہ اختیار کیا جائے؟ کہنے والے شخص نے کہا ہماری ریاستی کے، انہوں نے یہ کہا کہ اگر شاہین باغ بنتا ہے تو جلیان والا باغ نہیں بھولنا چاہیے۔ میں نے اس کا جواب دیا تھا اور پھر مجھے دہرانے میں حرج نہیں ہے کہ اگر آپ جنرل ڈائر بننا چاہتے ہیں بن جائیے، لیکن یہ نہ بھولیے کہ انگریزوں کا حشر بہت برا ہوا، اور یہ بھی نہ بھولیے کہ مسلمان وہ قوم نہیں ہے جو آپ کی دھمکیوں سے ڈر جائے۔ دھمکی اسے دیجیے جو ڈرنا جانتے ہوں۔ مسلمان اپنے آپ کو ڈر اور خوف سے اوپر اٹھا کر اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ اس لیے آپ ہمیں نہ ڈرائیے، آپ اگر ہمیں ڈرائیں گے، جنرل ڈائر بنیں گے، تو یہ یاد رکھیے کہ آپ کی گولیاں کم پڑیں گی، ہمارے سینے کم نہیں پڑیں گے، ہم قربانی دیں گے انشاءاللہ اور اپنے منزل مقصود تک پہنچیں گے۔ سچ مچ میں وقف کا مافیا سے مکتی کا دن ہے۔ سچ مچ میں مسلمان جو ووٹ بینک کے روپ میں ڈرا کر رکھا ہوا تھا، اس کا خوددار ہونے کا دن ہے، اس سے مکتی کا دن۔ جو آزادی کے بعد سے اب تک مسلمان کانگریس اور انڈی گروپ کا اور غلام بنا ہوا تھا، بندھوا بنا ہوا تھا، اس سے مکتی ہوئی ہے۔ وقف کی ہوئی سمپتی کے پرتی ایمانداری ہو، بے ایمانی نہ ہو، اس بے ایمانی اور اپرادھ سے مکتی کا یہ دن ہے۔ اتنا ہی نہیں ہے، اسی کے ساتھ ساتھ یہ چند پارٹی اور نیتاؤں کی غلامی سے بھی مکتی کا دن ہے۔ مذہب کے نام پر جو ملک کو لڑاتے، بٹواتے، بھڑکاتے رہتے ہیں، ان سے بھی مکتی کا دن ہے۔ اور مذہب کے دنگے مٹانے ہیں تو یہ بل اس زمین کو تیار کرے گا کہ دنگا مکت ہندوستان اس میں سے نکلے۔ اس لیے مسلم راشٹریہ منچ نے وقف بل میں سنشودھنوں کا اور نئے سنشودھنوں کے لیے پرجور پورے دیش میں زور لگا کر باتیں کہی تھی۔ ان میں سے بہت باتیں سویکار ہو کر بل جو ہے وہ پارت بھی ہوا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں قبضے ہو جائیں گے، وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں یہ اسلام کے لیے ایک بڑا خطرہ، اسلام مٹا دیا جائے گا، وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ جو یہ کہہ رہے ہیں اس کے کارن عام مسلمان کا وجود خطرے میں ہے، وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں۔